بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ پہلے پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے پاکستان میں پاکستان دشمن قوتوں کے سہولت کار آخر کیا چاہتے ہیں؟ امریکی غلاموں پٹواریوں نے جو کیا اور کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، لیکن جو کیا اپنے لیے غلط کیا۔ عمران نیازی نے عوامی لشکر کے ساتھ اسلام آباد آنا تھا، اسے بغیر کسی رکاوٹ کے آنے دیتے، اس لیے کہ نیازی نے ہر حالت میں اسلام آباد آنا تھا، اور بہت ممکن ہے نیازی نے جو کہا تھا وہ حد عبور نہ کرتا، لیکن اسے حدیں عبور کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے پروانوں نے امریکی غلاموں کی ہر رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اور اپنے قائد کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نیازی خان نے جو کہا تھا کر دکھایا، اس لیے کہ پاکستان کی غیور عوام اس کی سچائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ عمران خان نیازی کی حکومت کو گرانے کے لیے جو کچھ ہوا تھا وہ غلط تھا۔ آج نیازی نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا ہے، اس کی منزل اس کے قریب آ گئی ہے۔ نیازی جب برسر اقتدار تھا، ایسی ہی ایک غلطی اس نے بھی کی تھی۔ تحریک لبیک کو اسلام آباد آنے سے پہلے وزیر آباد کے قریب روکا گیا تھا۔ تحریک لبیک نے وزیر آباد میں ڈیرے ڈال دیے اور عمران خان نیازی کی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور اپنے تمام مطالبات منوا لیے اور گھر چلے گئے۔ عمران نیازی کو لبیک مارچ روکنے کا مشورہ جس نے بھی دیا تھا وہ عمران خان کے آستین کا سانپ تھا، اس لیے کہ جس تحریک کو جس قدر دبایا جائے وہ تحریک اس قدر ہی طاقتور اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ عمران خان نیازی نے اپنی غلطی سے سبق حاصل کیا تھا، اس لیے اس نے پی ڈی ایم کے ہر مارچ کو مارچ کرنے دیا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا ہر مارچ ناکام ہوا اور یہودیوں کے گود میں جا گرے۔ اس لیے ان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار رات 12 بجے عدالتیں کھلیں، لیکن امریکہ اور اس کے درباریوں کو علم نہیں تھا کہ پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے۔ عمران خان نیازی اقتدار میں کسی کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے جو اقتدار کے بعد نظر آئے ہیں۔ وہ اپنے قول اور فعل سے عالم اسلام کے دل جیت چکے ہیں۔ پاکستان کی عوام اسے دنیا اسلام کا لیڈر مان چکی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی کو ان کی مقبولیت کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان کا کان چٹا ہے۔ آج عمران نیازی کے ساتھ عوامی سمندر نے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ امریکی غلام بکاریوں نے
اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان بھر کو سیل کر دیا ہے، نشریاتی اداروں کو پیدل کر دیا ہے، ٹیلی ویژن کو گونگا کر دیا ہے، ہر تصویر جھٹکے لے کر دیکھی جا رہی ہے، پاکستانیوں سے کھٹ گئے ہیں، قومی اور علاقائی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں، شہریوں کو اپنے اپنے شہر تک محدود کر دیا گیا ہے، پیٹرول پمپوں کو سپلائی بند کر دی گئی ہے، کاروبار حیات بند ہے۔ محب وطن غیر سیاسی شہریوں کا صرف ایک ہی سوال ہے، آخر کیوں؟ کب تک ہم پاکستانی سامراج کی غلامی میں زندگی کے عذاب سے دوچار رہیں گے؟ انتہائی سنگین حالات میں اگر فوج خاموش ہے تو ہم محب وطن عوام نے افواج پاکستان کے بڑوں کو الزام کے سوا کیا دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم عوام نے کب ان کے قومی کردار کو سراہا ہے؟ ہم تو انہیں گالیاں دیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی اور علاقائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ البتہ قوم ان عدالتوں کی خاموشی پر ضرور حیران و پریشان ہے کہ جن کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی، انہوں نے پاکستان کی عوام کو پاکستان میں قید کر دیا ہے۔ قوم سوال کرتی ہے، آخر کیوں؟ پاکستان میں پاکستان دشمن قوتوں کے سہولت کار آخر کیا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو قومی منظر میں قلم قافلہ کا یہ انداز پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ حالات حاضرہ کے مطابق آپ میرا تجزیہ سن پائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔